لیکن آپ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ لوگ کتنا خلاف بولتے ہیں ان کے. توحید کا دعوت تو وہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو سن کر کتنے لوگ جو ایتھیسٹ تھے، اگنوسٹک تھے، وہ بھی دین توحید کی دعوت تو خوارج بھی دیتے تھے. علی رضا نے تو جنگ کیوں کی بھائی؟ توحید کی دعوت خوارج بھی دیتے تھے. علی رضا نے جنگ کیوں کیا؟ ان سے جنگ کیوں کی علی رضا نے؟ آج تو خوارج نہیں ہے نا. اچھا آپ علی مرزا سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ صحابہ چاہے اہل جمل ہو چاہے اہل صفین ہو، سب کے سب موحد تھے؟ آپ اس کے خلاف کیوں بھوکتے ہو؟ وہ کہیں کو بھوک رہا علی مرزا؟ صحابہ کے خلاف کیوں بھوکتا ہے؟ کیا وہ اہل توحید نہیں تھے؟ پہلے اس کے ہونٹ سلو نا جا کے، اس کے جبڑے پہلے تو اس سرزمین پر قیامت تک سب سے بڑے اہل توحید صحابہ سے بڑھ کے اہل توحید کوئی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک. جو اہل توحید کا سب سے گروہ ہے اس پر یہ بھونکتا ہے، اور اس بھونکنے والے کے بارے میں آپ ہم سے آ کے کہتے ہو کہ اس کو مت بولو یہ توحید پر ہے، تو یہ اپنا ہونٹ بند کرے تو اہل توحید پر کیوں بھونکتا ہے؟ کیوں صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ صحابہ اہل توحید نہیں تھے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ بتائیے. جی عبداللہ بھائی ایک سوال پوچھا شیخ نے. میں نے ایک سوال پوچھا ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہو علی مرزا کے خلاف نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ توحیدی ہے. ارے بھائی اہل اس سے 1000 گنا اچھے اہل توحید صحابہ، ان کے خلاف علی مرزا کیوں بولتا ہے؟ مجھے بتاؤ. صحابہ کا کیا عقیدہ خراب ہے؟ توحید میں کوئی پرابلم ہے؟ ان کی نماز میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کمی ہے صحابہ میں جس پر یہ بھونکتا ہے؟ جواب بھائی جواب، وہ جو جواب لائیے. حدیث ہے 2812، کیا چیز؟ بخاری میں جو حدیث ہے 2812، اس میں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہے. کیا بتا؟ اس میں صحابہ کرام کے عقیدے کو بتایا گیا کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. جو آپسی گروہ تھا سامنے والا، اس میں نہیں ٹھیک ہے، آپ بتاؤ نا اس حدیث سے کیا اطلاع کرو. کیا صحابہ کی توحید، اس میں صحابہ کا توحید خراب تھی صحابہ کرام کی؟ آپ نے 28 بار کی بات کر رہے ہو، تاکہ وہ خوارج بار ہر اسٹیم میں 28 بار لکھا جاتے لوگ. یہ بتاؤ 28 بار میں کہا کہ صحابہ کرام کی توحید میں خلل تھا؟ باغی گروہ کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ وہ خوارج، ارے باغی گروہ صحابہ نہیں ہے نا، باغی گروہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کو کہا گیا 28 بار میں کدھر ہے کہ یہ صحابہ باغی گروہ ہے؟ 28 بار میں کدھر ہے کہ صحابہ باغی گروہ ہے؟ کیا چیز؟ آپ کے مطابق تو خوارج ہیں باغی گروہ. نہیں، آپ کے مطابق کیا صحابہ ہیں؟ اچھا شیخ نہیں عبداللہ بھائی ایک منٹ. شیخ جو ہے نا وہ ہم باغی گروہ یہ سب بہت باتیں کی ہم نے. ابھی ایک جو آپ نے کہا کہ علی مرزا کے خلاف آپ کیوں بات کرتے ہو، وہ تو توحید سکھاتے ہیں. صحابہ کی توحید میں وہ باغی گروہ اگر مان بھی لیں، اگر ہم مان بھی لیں باغی، توحید میں کیا خلل ہے صحابہ کے؟ بات ایک سوال کا جواب ہو گیا، پھر اگلے سوال توحید کی دیا ہے. صحابہ کا کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی منہج توحید کے منافی آپ بتاؤ. ایک بات آپ نے توحید کے حوالے سے کہا کہ علی مرزا کو بخش دو، تو وہ علی مرزا صحابہ کو کیوں نہیں بخش رہا ہے؟ آپ صحابہ کا کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی ورڈنگ ان کی توحید کے منافی بتا دو کہ توحید کے خلاف کسی صحابی نے کچھ کہا، کچھ بولا، کچھ کیا ہو. جی نہیں ہے شیخ، نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں بخش رہا؟ جا کے اس کو پکڑ لو اپنا لائق کو کہ بھائی وہ اہل توحید ہے، توحید کے خلاف. یہ جو علی مرزا ہے یہ تو کئی باتیں ایسی بول چکا ہے کہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کئی باتیں یہ بول چکا ہے جس کی زبان کنٹرول ہے، اس کی نیت کچھ بھی ہو. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا جس میں کوئی ہنگامہ ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو. تو بہرحال اگر بند کرنا ہے اس کی زبان جا کے پہلے بند کریں، پھر آ کے یہاں بات کریں. آپ نے خود ابھی مان لیا اس ابھی جواب میں کہ صحابہ کا توحید میں کوئی خلل نہیں ہے، آپ نے قبول کیا. تو جب صحابہ کا توحید میں کوئی خلل نہیں ہے تو اس شخص کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کے خلاف، اہل توحید کے خلاف بات کریں؟ اور یہ بھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مرزا علی انجینئر توحید کا داعی ہے. بھائی جو آدمی سب سے زیادہ روافظ کا ہمنوا ہے، سب سے زیادہ پورے سنیوں میں سب سے زیادہ رافضیوں کی تقدیس کرنے والا، رافضیوں کی تعریف کرنے والا، کوئی اس کو بولے کہ یہ توحید کا داعی ہے، مطلب بدترین قسم کی اگر کوئی شرک پایا جاتا ہے تو وہ تو رافضیوں میں پایا جاتا ہے، جو نہ صرف حضرت علی کو بلکہ اپنے تمام ائمہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے اپنے ائمہ کو متصف کرتے ہیں. اور یہ بندہ صبح شام رافضیوں کی تعریف میں لگا رہتا ہے. اور بھائی یہ خود کتنی باتیں توحید کے خلاف بولتا ہے. جنتیوں کے بارے میں ایک ویڈیو میں بول دیا کہ منی خدا ہو جائیں گے جنتی. یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ جنتی منی خدا، کون سی توحید ہے؟ منی خدا والا کلپ چلا دیا.
कौन सी तौहीद है मिनी खुदा हो जाएंगे, मतलब उसने पूरा जन्नतियों को खुदा बना दिया कि मिनी खुदा हो जाएंगे, तो वैसे ये तो कौन सी तौहीद है? इब्ने तैमिया बनो उमैया ने कौन सा मजार बनाया है, हाँ। कौन से शिर्क के अड्डे कायम किए हैं? बनो उमैया, इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने भी लिखा कि भाई बनो उमैया के दौर में हम सीना चौड़ा करके चलते थे। बनो उमैया का दौर था कि उनको जिहाद और इशाअत तौहीद के अलावा कुछ सुझाई ही नहीं देता था। तो बनो उमैया के बाद ही तो सब ये दूसरे लोग आए, आपस में लड़ने कटने में चले गए, शिर्क के अड्डे कायम करने में चले गए, मजार बनाने में रह गए। ये बदमाश लोग यही करते रहे, अलम बनाओ, मजार बनाओ, ताजिया बनाओ, ये बनाओ, वाक़े करबला को अपडेट करके नई नई कहानी स्टोरी बनाओ, फिल्में बनाओ, ये सब करते रहे। बनो उमैया ने कहा कि भाई तो इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, इखलास के खातिर वो करते, तो अल्लाह ने उनकी मदद भी की, उनका अमल भी है और अल्लाह की मदद भी उनके सामने, रिजल्ट भी दुनिया देख रही है, उनके अमल भी हमारे सामने, उनका रिजल्ट भी। बाकी जिन लोगों की वाहवाही करता है अली मिर्जा, उनका अमल बताया, रिजल्ट बताया, कुछ नहीं, जीरो है। सिर्फ शिर्क के अड्डे कायम किए उन बदमाशों ने, और उल्टा जो है मतून करेंगे बनो उमैया को। तो मेरे ख्याल से मसला काफी वाज़ेह हो गया। अब्दुल्ला भाई, आप कुछ ऐसा कह रहे थे कि जो मिनी गॉड्स के दिफा में, मैं अली मिर्जा की दिफा में आप कुछ कह रहे थे अभी, तो वो बात आप मुकम्मल कर लीजिए। बात दिफा नहीं कह रहा था, वो बात उनकी बिल्कुल गलत थी, वो गलत है। जी जी, तो क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे, इब्न तैमिया का नाम सुनाई दिया उस पर, कुछ आप कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के, मैं बता दूं, सिर्फ मिनी खुदा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में जिस तरह की वर्डिंग उसकी सुनने को मिलती है, वो अली रज़ी के बारे में ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका जो तस्वुर है, उसकी जो फिक्र है अली रज़ी के बारे में लेकर और अल्लाह के रसूल के बारे में लेकर, उसकी फिक्र गलत है। अली रज़ी के बारे में ज़बान उसकी लड़खड़ाती नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, अली रज़ी के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, लेकिन वो अल्फाज नकल भी नहीं करेगा, वो अल्फाज नकल कर। एक अभी कहीं कोई वीडियो में सुन रहा था, कह रहा है कि वमा हुवा बिल हज़्व, जो कुरान में है कि अल्लाह ताला कहता है कुरान बकवास नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब ये कुरान के बारे में जो चाहे इसके मुंह से निकल जाए। क्या अली रज़ी के बारे में इस तरह से बात कर? हम लोग जो अकीदा ताविया पढ़ते थे, अकीदे की किताब है, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि भाई किसी की तारीफ ऐसे अंदाज में नहीं करना चाहिए उसके दिफा में कि वो बुराई हो जाए। जैसे मिसाल दिया था कि बादशाह से आप कहें कि आप भंगी नहीं है, आप भंगी नहीं है, तो बताइए उसको अच्छा लगेगा? आप क्या, मैं तो दिफा कर रहा हूं, डिफेंस कर रहा हूं। तो ये जब अल्लाह की बात करता है, रसूल की बात कर रहा है, तो इस तरह की लैंग्वेज इसकी होती है। और जब अहले बैत की बात करता है, अहले बैत की भी चंद शख्सियत, सारे अहले बैत की बात नहीं, हसन बिन अली रज़ी के बारे में बात आएगी तो ऊँट पटांग बकना शुरू कर देगा। दूसरे अहले बैत के बारे में कभी जो है अच्छी जबान नहीं, सिर्फ चंद लोगों को पकड़ के उसी के नाम पे एक नया दीन बना रहा है और कुछ नहीं। इस्लाम ने एक दीन लाया और अल्लाह के रसूल के बाद दीन मुकम्मल, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका। और ये बदमाश जो है बाहर यानी तकमीले दीन के बाद एक नया दीन बना रहा है और कह रहा है कि, और यहां तक कह रहा है, एक मैंने अभी लगाया लिस्ट में, एक ऑडियो बोलता है कि बाकायदा सवाल होगा, यानी लड़ाइयों के बारे में तुझसे सवाल होगा, जबकि कुरान ने कहा नहीं, पिछले जो लोग गुजर गए उनके अमाल का सवाल उनसे होगा, तुम्हारे अमाल का सवाल तुमसे होगा। और इसमें तो और मैं मानता हूं कि उनके अकीदे में, और एक बात यह है कि उनके ये ब्लंडर्स के बारे में जब वीडियोस क्रिटिसिज्म्स आए, तो क्या अली मिर्जा ने रुजू किया? अच्छा, जितने गुस्ताखी, अब देखिए अली जैद भाई, गुस्ताखी की बात जब भी आती ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी गुस्ताख के बारे में जब चर्चा होती, कोई हाईलाइट होता है, तो ये बंदा उसके डिफेंस में आ जाता। बताइए, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि ये नालायक अल्लाह के रसूल के दिफा करने वालों के खिलाफ बोलता है और उनके हक में बोलता है, जो रसूल की, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरे बुरे अल्फाज बोलते हैं, उनको कहता है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा का दिफा करता है। पूरी इस्लामी ममालिक का जो है एक्शन लेते हैं और सवाल जवाब करते हैं, और यह बंदा बैठ के बोलता नहीं, कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह के रसूल की कोई इज्जत नहीं इसकी नजर में। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है सारिमुल मसलूल, दिफाए रसूल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ किताब लिखी है कि उनके पास क्या सलूक होना चाहिए। यह बंदा कहता है कि मैं होता तो इंटरनेशनल अदालत में मुकदमा कर देता है इब्ने तैमिया के खिलाफ। वाह भाई वाह, ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है इसकी। और सिर्फ अहले बैत की 2-3 शख्सियत, वो भी नहीं अहले बैत पे बात करें। अभी मैं एक वीडियो लगा, अभी वक्त मिला तो चला, तो मैं उसको कैसे मटक मटक के बोल रहा है, यानी अज़वाज मुतारात के बारे में किस तरह से अहले बैत को खारिज कर, कितने मजे से खारिज कर रहा हो, कितना मजा ले रहा है उस पर, कैसे उछल उछल के बात कर रहा हो। मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है। एक शॉर्ट सवाल और ले लेते हैं आपका, फिर अगली बार कंटिन्यू करेंगे। जी अब्दुल्ला भाई, तो आपके मुताबिक क्योंकि आपने क्विक 1 2 जो जिक्र किया, उस पे डिटेल्ड वीडियो जो शेख किफायत की, उसका लिंक ऊपर डाला गया, आप जरा चैट में आके देख लीजिए, पब्लिक चैट में।
تو اس میں جی لنک جی ڈالا میں گیا, آپ وہ ویڈیو اس معاملے میں متفق ہوں شیخ, بٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ توحید بھی بیان کرتے. چلیے اب بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ جی. پوچھ رہا تھا کہ تو کیا آپ کے مطابق ان کے اندر ایک بھی خوبی نہیں؟ دیکھیے کیسا ہے معاملہ, خوبی تو سارے لوگوں میں ہو سکتی ہے, ہاں کسی بھی مذہب والے میں ہو سکتی ہے. تو کیا سب کے پیچھے چلنا صحیح ہے؟ سب کے پیچھے چلنا صحیح ہے. ایک ہوتا ہے حق, ایک ہوتا ہے حق کا نہیں, راستہ, میں ایک صرف متاثر ہوا ہوں, اسٹوڈنٹ نہیں. بھائی جی خوبی, ایک منٹ, امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ باطل خالص اگر ہونا تو کبھی پنپ نہیں سکتا ہے. وہ کوئی بھی خالص باطل کبھی نہیں پنپتا ہے. اس باطل کے اندر تھوڑا سا حق کا حصہ ہوتا ہے, اور وہی حق اور باطل کو آپس میں گڈمٹ کرنے کی وجہ سے تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اور اسی لیے تو وہ فتنہ بنتا ہے. شر محض اگر ہونا تو وہ تو فتنہ بنے گا ہی نہیں, لوگ تو اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شر آتا ہے نا تو اپنے ساتھ تھوڑے سے خیر کو جوڑ کر کے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کوئی گمراہ فرقہ بتائیں, کیا خوارج کے اندر, ابھی شیخ کفایت نے بتایا نا, کیا خوارج کے اندر خیر نہیں تھا؟ آپ دیکھیں تمام اس دور کے فرقوں نے جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے, ہر فرقے نے اپنی جو ہے وہ مسلک کی تائید میں حدیثیں گڑھی ہیں, سوائے خوارج کے. خوارج نے اپنے مسلک کی تائید میں حدیث نہیں گڑھی, کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ تھا, اور کبیرہ گناہ کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی نے خود خوارج کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے, ان کے قرآن کے سامنے تم اپنے قرآن کو حقیر جانو گے. صوفیہ کے ہاں کیا, جن صوفیہ اور جن قبر پرستوں کا یہ رد کرتے ہیں, کیا ان صوفیہ کے ہاں آپ کو خیر نہیں ملتا ہے؟ جن قبر پرستوں کا اور جن صوفیہ کا آپ رد کرتے ہیں, آپ دیکھیں کبھی کبھی فقہ القلوب پر اور احسان و تزکیہ پر ان کے لوگ جو لکھتے ہیں بولتے ہیں تو بالکل دل پر آ کر کے بات لگتی ہے. تو کیا صوفیہ کیا خیر نہیں ہے؟ وہ اتنے دین کے پابند تھے کہ وہ دین, لوگ بولتے تھے کہ اگر بھائی کسی کو نمازی بنانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے, جھوٹی حدیث گھر دینی کرنی پڑے تو گھر دو, کوئی بات نہیں ہے, کم سے کم اسی بہانے وہ بٹ نماز. فنڈامنٹلی ان کا عقیدہ غلط تھا نا شیخ, صوفیوں میں کا. یہی بتا رہا ہوں کہ ہر خیر, ہر شر کے اندر, ہر شر کے دائی کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے. تو تھوڑا سا خیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی. فرعون کے اندر نہیں خیر تھا کیا؟ جب اس کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو, مان گیا بیوی کی بات, بچے کو حضرت موسیٰ کو قتل نہیں کیا, اور اس کے قتل نہیں کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے. کس کے اندر خیر نہیں تھا؟ مطلب آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہ ایسا انسان پیدا کیا ہے, نہ کوئی گروہ ایسا پیدا کیا جس کے اندر قطعی طور پہ کچھ بھی خیر نہ ہو. خیر تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, ہر گروہ کے اندر ہوتا ہے. ہم کو یہ تھوڑی کہا گیا کہ تھوڑا سا خیر دیکھو تو اس کے پیچھے چلنے لگو. ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ خیر جو حق پر جو جماعت ہے اس کی اتباع کرو, حق والوں کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو حق کے ساتھ تھوڑا سا باطل ملا دے اس کے ساتھ رہو. تو ہر باطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے. تو تھوڑا سا حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ آپ ویریفائڈ کر دیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. اور جو غلطیاں ہیں وہ بلنڈر لیول کی غلطیاں ہیں, وہ فارمولا گڑبڑ ہے, یعنی کہ گمراہی لیول کی غلطیاں ہیں. اور آپ خود سوچو کہ اس کے بغیر کوئی آپ کو مل جائے, وہ گمراہیوں کے بغیر کوئی مل جائے تو وہ بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. تو ہاں ایسے لوگ ہیں جو گمراہیوں کے بغیر, جن میں خیر کی ساری چیزیں جو علی مرزا میں ہے وہ ساری چیزیں ہیں موجود, اور گمراہیاں نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہے. تو آپ ان کے پیچھے